پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین کی یہ پرخلوص صف ادا کا اہتمام کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادائے صف ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، بالخصوص میرے بھائی جان جناب علی اصغر صاحب، یہ ابھی بتا رہے تھے کہ طبیعت ناساز ہے، آج کے دن کا صدقہ مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ رضا اعظم شاہ صاحب امامیہ کالونی سے مولا کے بہت پیارے عزادار ہیں، مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ اس اعتماد اور اس یقین پہ بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموعوں کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے، ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام۔ ادھر والے آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سامنے والے پیارے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا جملہ سیدہ آپ کے بخت میں، شرف میں، دسترخوان میں مزید اضافہ فرمائے۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، گجرانوالے والوں یہ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ بھائی جان میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے، آگے میں نے اس کاروان کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ۔ یا اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل۔ تو بھائی جان میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کتنا پیارا ماحول بن گیا۔ چلے اصغر بھائی میں آپ کی نظر ایک جملہ کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آپ دعا فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کو میں مقروض ہوں۔ کربلا سے لے کے آج تک میرے حق میں دعا کرتے آئے ہیں، اور جہاں آپ کی اور میری ملاقات ہوئی ہے وہ یقیناً عالم ارواح کا ہی منظر تھا۔ ہمارے جسم نہیں ملے، وہاں ہماری روحیں ملی ہیں۔ سیدہ آپ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے، خصوصاً آپ کی نظر سارا مجمع بالعموم دعا سے نواز دے گا۔ اسے فضائل کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔
حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسے کیا ضرورت کہ جسے علی نے علی بنایا، جو ہے ہی علی، اسے کسی کی کیا ضرورت؟ جسے بھی ضرورت ہے علی کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، چونکہ رجب ہے تو میں رجب سے ہی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا رجب کسے کہتے ہیں؟ میرا ایک علیحدہ انداز ہے مجلس پڑھنے کا، وہ عام روش کی ذاکری میں نے مولا سے مانگی نہیں، میں 2 چٹکلے سناؤں، 2 رباعیاں پڑھوں اور واہ واہ کرواؤں اور آسمان سے ٹکرا جاؤں، 2 نعرے سنوں اور بانی سے نیاز کا سوٹوں اور چلتا بنوں۔ ایسا مقصد ہی نہیں ہے، کچھ مانگا ہے آپ کے لیے ہے، عطا ہوا ہے، وہ دینا ہے آپ کو۔ مولا رجب کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس سے پانی پی لیا جائے تو بندہ مرتا نہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یار داد آپ نے کمال دے دی، دعا آپ نے خوب دے دی، لیکن صاحب ادراک سے میرا سوال ہے کہ کیا وہاں پہنچے بھی ہیں کہ رسول سے پوچھا کہ مولا رجب کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس میں سے پانی پی لینے والا مرتا نہیں ہے۔ تو سوال بات عجیب نہیں ہے بھی جنت تو بذات خود مرنے کے بعد ملے گی۔ صاحبان ذاکرین اہل بیت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، چاچا جی جنت تو ہے ہی مرنے کے بعد، پھر یہ کون سی جنت ہے کہ جس میں ایک نہر ہے اس کا پانی پیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے، قدموں پہ سلمان نے ہاتھ رکھا، مولا وہ کون سی جنت ہے جو مرنے سے پہلے بھی جنت میں ہے اور اس کا پانی پینے سے بندہ مرتا نہیں ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا سلمان یہ وہ نہر نہیں ہے جسے تو سمجھ رہا ہے بھئی 2 کنارے ہو، درمیان میں پانی بہ رہا ہو۔ مولا پھر کون سی نہر ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس نہر کا دوسرا نام ہے ولایت علی۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیو مہربانی صاحب۔ یا علی، اور ولایت علی کا دوسرا نام ہی تو زندگی ہے۔ دل میں ولایت ہے تو بندہ مر کے بھی زندہ۔ نہیں، یہ تو سامنے کی بات ہے، یہ تو ہر صاحب فکر کو اس پہ بولنا چاہیے تھا۔ ولایت علی دل میں لے کے بندہ قبر میں لیٹ جائے تو زندہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہو اسمائی افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ اس رجب کی یکم کو ہوا ہے ظہور سرکار باقر کا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا باقر کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جس طرح زمین حل کو پھاڑتی ہے ویسے میرا یہ بیٹا علم کو پھاڑ دے گا۔ اب وقت میرے پاس تھوڑا ہے، باتیں میں زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اس مجلس میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اپنے اس بھائی کے حق میں جو آپ کے اور میرے درمیان وسیلہ بنے، چونکہ ان کے حکم پہ میں حاضر ہوا ہوں، لہذا یہاں ذاکر بن کے نہیں، میں عزادار بن کے حاضر ہوا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی 5ویں مولا کو نا 4تھے امام نے قریب بلایا۔ بات بڑی خوبصورت آگئی بھائی جان۔ 4تھے کا نام ہے علی زین العابدین، 5ویں کا نام ہے محمد باقر، یعنی 4تھے نے 5ویں کو قریب بلایا۔ اب بندے چپ کر کے تو دکھ لے کے جاؤں گا، یعنی علی نے محمد کو قریب بلایا۔ آئے آئے چاچا جی ذرا ہاتھ کھولے آ جائے، ہاتھ کھول، بسم اللہ بھائی جان۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ذاکرین اسلام بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا مجمع پیارا ہے، کبھی کبھی دعا سے نواز دینا، آپ بھی مولا کے عزت دار لوگ ہو۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، یعنی علی نے محمد کو قریب بلایا۔ 2 بندے ابھی تک نہیں بول سکے، چاہتا ہوں وہ بھی کارمان میں شامل ہو جائے۔ چونکہ علی نے محمد کو قریب بلایا لہٰذا آسمان کی آنکھ نے دوسری مرتبہ ابو طالب کے گھر میں معراج دیکھ لی۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں ولایت علی سننے والے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو جو دعائیں دیتے رہے ہیں، بازو پکڑ پکڑ کے مجھے سواریاں کرواتے رہے ہیں، اس کی تاثیر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ محمد اور علی ہوئے قریب۔ میرے امام کی آوازی بیٹا محمد
70 कहूँ, चाहे एक बंदा बोले है बड़ी कीमती, ये अली का ही इख्तियार है, वो मोहम्मद को बेटा कह सकता है। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको जी करा सैयदा आपको सलामत रखे। बेटा मोहम्मद जी बाबा, नाना की मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद नबवी में, और लोग वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ नाना के मिंबर पे बैठिए और एक हदीस तिलावत फरमाइए। अच्छा बाबा, फिर सरकार फरमाते हैं हदीस पढ़ने के बाद बंदे आपसे उसकी तावील पूछेंगे, तशरीह पूछेंगे, वजाहत पूछेंगे, तफसीर पूछेंगे। आपने कहना है इसका जवाब मेरे बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन अता करेंगे। जो किताब में मिन्नो जुमले देखे हैं वो जनाब के हवाले करूँगा। ठीक है बाबा, अजान हो गई, पूरा मदीना जौक दर जौक मस्जिद में जमा हो गया। अब इंतज़ार शुरू हुआ। मैं जान के रुका हूँ, हो सकता है मेरे कहने से पहले कोई पहुँच जाए। इंतज़ार शुरू हुआ, किसका? जिसका आज भी इंतज़ार है। थोड़े बंदे पहुँचे, थोड़े बंदे पहुँचे हैं, चलो जो पहुँचे उनकी अमानत थी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मेरे इमाम मस्जिद में दाखिल हुए, चलो एक सत्र और कहता हूँ। सरकार मिंबर पे जलवा फिगन हुए तो मदीने वालों ने 5वें की सूरत में पहला फिर देख लिया। आए आए, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बातें मुझे इसी तरह की अता हुई हैं, अगर साथ दो मेरा तो कायनात की मलका आपका साया सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे इमाम मिंबर पे जलवा फिगन हुए, भाईजान लो सरकार ये वो मंजिल है जहाँ आपके कारवान को लेना चाह रहा था। मेरे इमाम की आवाज़ ही मदीने वालों याद रखना, मेरे नाना ने अपनी तैयब ज़ुबान से फरमाया था। मौला क्या फरमाया था? सरकार फरमाते हैं नाना ने फरमाया था, इन्नल कातिला वल मक़तूला किलाहुमा फिन्नार। जिसने बात रिकॉर्ड करनी है कर ले, जिसने हवाला मांगना है मांग ले। वैसे कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर, और शायद मजलिस लाइव भी चल रही है, बात वो करूँगा सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद मेरे इन मोहसिनीन को कोई बंदा परेशान न करे। जिसने बात करनी हो, जिसने हवाला मांगना हो, इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का स्क्रीनशॉट ना सेंड करूँ, जो झूठे की सज़ा वो मेरी। आवाज़ बचा के घर ले जाओ, फिर घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। मेरे मौला ने फरमाया था, इन्नल कातिला वल मक़तूला किलाहुमा फिन्नार। कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। बंदे परेशान हो गए, अपना रसूल अल्लाह अजीब माजरा है, कातिल तो कत्ल करके जहन्नम में जाए, मक़तूल क्यों जहन्नम में जाए? इमाम ने वही बाबा वाला फिक्रा कहा, मेरे बाबा इसका जवाब अता करेंगे। सारा मदीना इमाम की इक्तदा में, अली ज़ैनुल आबिदीन की इक्तदा में हाजिर हुआ। मेरे इमाम से पूछा गया, मौला अजीब रास भरी गुफ्तगू आपके फर्जंद लख्ते जिगर ने फरमाई है, कातिल भी जहन्नमी, मक़तूल भी जहन्नमी, कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मक़तूल भी जहन्नम में जाएगा। मौला कातिल तो कत्ल करे तो जहन्नम में जाए, मक़तूल क्यों जाए? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, वो कातिल और मक़तूल वो नहीं जो तू समझ रहा है। मौला कातिल कौन है, मक़तूल कौन है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, जो मेरे दादा अली की विलायत से रोके वो कातिल है। बोलना चुप करके बाला बहादुरी तक ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा आपको सलामत, सैयदा आपको तबीयत जुड़ी हो जनाब की सुनो, सैयदा आपको सलामत रखे। जो मेरे दादा अली की विलायत से रोके वो कातिल है, जो रुक जाए वो मक़तूल है, दोनों जहन्नमी है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कारवान आपका जुड़ गया है विलायत अली सुनने के लिए, तो तोहफा देने जा रहा हूँ। गुजरांवाले वालों, यही तो वजह है कि मेरे इमाम सादिक ने फरमाया था, दुनिया वालों मेरे दादा अली की विलायत का इनकार सोच समझ के करना। बंदा इनकार बाद में करता है, हरामी पहले बन जाता है। हाँ हाँ आहा आहा, क्या बात है। सैयदा आपको सलामत, सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इनकार बाद में करता है, हरामी पहले बन जाता है।
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے ان کے جو مجھے اس روح پرور ماحول میں لے آئے ہیں. کائنات کی ملکہ آپ کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے. کیا کہنے حسین بادشاہ کے جس نے اپنی دھرتی میں اس جیسا بھائی مجھے ملا دیا. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمایا. اچھا جی, علی پڑھنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنا ہے اور اسی 5ویں امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ابو بصیر. اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے گا تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے گا تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے گا تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے گا تو بھی کہوں گا. آج سے پہلے جو عرفان جی ٹاؤن میں نہیں پڑی مجلس تو لنگر چلتا ہی رہا ہے نا. آج کے بعد بھی نہیں آئے گا تو روٹی چلتی رہے گی. بھائی تو مجھے ملنا تھا وہ مل گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 5ویں امام کے سامنے بیٹھا ہے ابو بصیر. آواز دے کے کہتا ہے مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ جاگ 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 جاگ, میں چہروں کی تحریر دیکھوں گا. مولا آپ کیا علی جیسے امام نہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل علی جیسا امام ہوں. علی جیسا علم رکھتا ہوں, علی جیسا کمال رکھتا ہوں, علی جیسا جمال رکھتا ہوں, علی جیسی واجب الاطاعت ہستی ہوں, علی جیسا مرتبہ ہے, علی جیسا شرف ہے, علی جیسے فضائل ہے, علی جیسے شمائل ہے, علی جیسی حیثیت ہے, علی جیسی طبیعت ہے. ابو بصیر قدموں میں بوسہ دے کے کہتے ہیں مولا علی جیسا مرتبہ علم کمال جمال چال ڈھال حیثیت طبیعت مزاج رکھنے کے باوجود جب بھی آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اپنے فضائل نہیں پڑھتے, علی کے فضائل پڑھتے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. سارچہ میں کچھ تمہیں دینے آیا ہوں. امام حسین آپ کو بھائی جانا آپ کے بارگاہ کی اینٹین سے صدا یا علی برآمد نہ ہوئی, مجھے بی بی نے خیراتی کی عطا کی ہے. آپ اپنی ولایت نہیں پڑھتے, علی کے فضائل سناتے ہیں. یہ میرا دادا علی, یہ میرا دادا علی, یہ میرا دادا علی. مولا وجہ کیا ہے؟ جاگو گجرا والے اپنی نسل کی امانت لے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھنا ابو بصیر, میں علی جیسا امام ہونے کے باوجود اگر علی کے فضائل کا تذکرہ نہ کروں نہ مجھے نماز فائدہ دے گی, نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا, نہ مجھے حج. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. راضیو سرکار, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہیں امام کہتے ہیں علی کے بغیر نہ مجھے نماز فائدہ دے, نہ مجھے روزہ فائدہ دے. دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں, پتہ چلے گلے کے زور پہ بولے ہو یا لفظ کی قوت پہ بولے ہو. جب علی کے بنا امام کا گزارا نہیں, عوام کا کیسے ہو جائے؟ ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے, تہہ دل سے شکر گزار. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمایا. یہ ہے رجب, اور میں بات کرنے جا رہا ہوں 12 رجب کی. رجب سے 13 رجب ذہن میں آتی ہے نا, نہیں, میں 12 رجب سے بات شروع کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ 13 رجب کو علی اترا ہے کعبے میں, 12 رجب کو چلا ہے عرش سے. ہائے 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 ہائے, کہاں بیٹھے ہیں ادھر والے بھائی جان؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھایا کریں, پتہ چلے مجلس سننے آئے ہیں. دیکھو دیکھو دیکھو, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, مرد بنایا, اور مرد کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اظہار محبت کرے, مودت کرے. پتہ کیا, سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا مرد کی تعریف کیا ہے, مرد کہتے کسے ہیں؟ حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. ادھر والے سامعین سے ڈائریکٹ خطاب کرنے جا رہا ہوں, یہ تو جھوم ہی رہے ہیں نا. تمہارا کیا خیال ہے کہ مولا نے کیا فرمایا گا؟ لمبی لمبی مونچھیں ہوں گی, لمبا چوڑا قد ہوگا, گورا چٹا بدن ہوگا, بڑا قیمتی لباس پہنتا ہوگا, 4 بندے ادھر ہوں گے, 4 ادھر ہوں گے, 10 پیچھے ہوں گے, 5 آگے ہوں گے, پروٹوکول سے چلتا ہوگا. یہ مرد کی تعریف قطعاً نہیں ہے, زری کی عزت کی قسم ہے. امام نے فرمایا یاد رکھنا, ان الرجل من احبنا, مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ جی کر ایسے ہاتھ اٹھاؤ تو پھر بات ہے نا. ایک نعرہ لاؤ ہاں بلا, مل کے لا لیندے ہو. یار کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنن؟
امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ دیکھے آواز نکلے نہ نکلے، اللہ کو وہ لہجہ بڑا پسند ہے جس میں یا علی ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی۔ بھائی جان دعا کا طلبگار ہوں، مولا کے کئی دفعہ کے ظاہر ہیں آپ، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ اب میرا اپنا ایک انداز ہے، اپنی مانگی ہوئی خیرات ہے، وہ عام روش کی ذاکری میں نے مولا سے مانگی نہیں ہے، تھوڑی مانگی ہے لیکن ستھری مانگی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ اب جیسے تم محفل کے شریک بیٹھے ہو نا، شرکائے محفل کہلاتے ہو، جو محفل میں ہے وہ شریک محفل کہلاتا ہے، وہاں بھی محفل ہوئی تھی۔ تو شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحن ہوا و ہوا نحن ہونا زیب دیتا ہے۔ سر نہ ہلائیے، احسان فرمائیے، ہاتھ بلند کیجئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہو چاچا جی، اللہ آپ کو رہتی دنیا تک حصار ولایت میں رکھے۔ شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحن ہوا و ہوا نحن ہونا زیب دیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء نے فرمایا تھا معراج سے واپس آ کر، کیا مولا فرماتے ہیں میں نے عرش کی دائیں جانب ایک ایسی محفل بھی دیکھی۔ کیسی؟ اب بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو۔ اچھا یار مسئلہ میرے ساتھ پتہ کیا ہے، مجھے وہ باتیں نہیں آتی کہ مرحبا لمحہ پاس آڈی فرمائش دے۔ ہاں وہ جس بندے کا مزاج ہے وہ دانت سنبھال کے رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ باتیں مجھے اسی طرح کی عطا ہوئی ہیں، وہی سنانی ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور خیرات عطا فرمائے نا، کہ کیسی وہ محفل تھی۔ سرکار فرماتے ہیں یوں سمجھو 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ سطر بدل دو، مولا فرماتے ہیں 11 تشہد میں تھے، ایک قیام میں تھا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون پہنچا ہے، کون پہنچا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ 11 تشہد میں تھے، ایک قائم تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جملہ دے دیا تو میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار سے پوچھا کہ مولا آپ کے قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ بھائی نے کہا ہے نا کھڑا ہونے والے کو قائم کہتے ہیں، تو تھا بھی وہ قائم۔ تو مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ عزت آل محمد کی قسم ہے، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، آسمان والے فرشتے داد دیا بنا نہیں رہ سکیں گے۔ معصوم نے فرمایا جس دن سے کبریائی سے برآمد ہوا ہے بیٹھا ہی نہیں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صاحبان عرفان سے میری بات ہے، عرفان جی ٹاؤن میں عرفان نہیں پڑھنا تو پھر کہاں پڑھنا ہے؟ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ راضی ہو بھائی جان؟ بسم اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عزتدار چہرے حسین کے روضے سے معصوم۔ اچھا بسم اللہ جی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 نور 11 دائرے میں، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور بات واضح کر دینا تاکہ میں اپنے ان صاحبان کو تک بات اچھے سے پہنچا لوں۔ رسول نے فرمایا گجرانوالے جانا، بھائی علی اصغر آپ کو بلائیں گے، ممبر پہ عزت سے کھڑا کریں گے، ان تک پیغام پہنچا دینا۔ یا رسول اللہ کیسا؟ سرکار فرماتے ہیں یوں کہہ دینا بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بے بدن ذات پر 12 دلیلیں موجود تھیں۔ اس نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ توجہ بھائی جان، پریشان تو نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولے تاکہ پتہ لگے میرے اپنے بیٹھے یار۔ بے بدن ذات نے، بھائی جان مہربانی سر، بہت شکریہ، مہربانی بھائی جان، اگر سامنے آ جائے تو آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ آ جائے آ جائے آ جائے۔ بے بدن ذات پر 12 دلیلیں۔ اس نے بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ کیا؟ تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا۔
مہربانی صاحب. تم نے حمد کی میری وجہ سے. چندہ مجلس میں آئے ہو تو بیٹا مجلس سنو نا, ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں مجلس کے لائق تھا, حمد کے لائق تھا. تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا. تم نے عبادت کی میری ویسے جیسے میں عبادت کے لائق تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں نظر نہیں آتا. لو جی یہ پہلی اینٹ ہے آج کے عرفان کی ٹاؤن میں, عرفان علی کی رکھنے لگا ہوں. اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے, ورنہ داد اور دعا تو میری اوقات سے زیادہ ہوگی. اتنی تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی جتنی آپ نے نواز دیا ہے. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. میں نظر نہیں آتا, نہ اللہ نظر آیا نہ اللہ نظر آئے گا, لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. آئے 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 آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت. چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے, چاہتا ہوں. دیکھو دیکھو شیعہ مذہب کا اللہ وہ نہیں ہے. اب مجبوری بھائی جان پتہ کیا ہے, میں صرف ذاکر نہیں خود بھی شیعہ ہوں. شیعوں کا ذاکر ہی نہیں ہوں, خود بھی شیعہ ہوں. شیعہ مذہب کا وہ اللہ نہیں جو نظر آیا یا جو نظر آئے گا. اللہ نظر آنے والی حقیقت ہی نہیں. جاگ 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 جاگ, خدا کے لیے جاگ. اللہ نظر آنے والی حقیقت ہی نہیں ہے. شیعہ مذہب کا وہ اللہ نہیں ہے چاچا جی جو نظر آتا ہے. یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو مسئلہ ملے گا. صحیح بخاری تک روایت دکھا سکتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے میدان معاشر میں کرسی لگی ہوگی, اللہ اس پر بیٹھا ہوگا. میرا جھگڑا ضد کسی سے نہیں ہے, صرف اتنی دعوت فکر ہے جسے میدان معاشر میں کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ آپ کا مجمع بے دم ہو جائے میں بات کو سمیٹوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اللہ کی آواز آئی میں چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. اچھا پالنے والے حکم کر, تو تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے. اچھا بھائی جان یقین کریں داد اور دعا میں نے لے لی, اپنے مجمع سے پوچھ لیا. اگر تو تھک گئے ہیں تو میں جاؤں ان کی دعا کے سارے تلے. اگر چاہتے ہیں تو بات مکمل کریں. چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے, میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے, میرے اوصاف کا لباس پہنے, میرے گھر میں میری مائیں بن کے ادھر جائے. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو ترتیب یوں بھی مضمون کی ہو سکتی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میری مائیں بن کے میرے گھر میں, بندے مجھ سے ملنے آئے سامنے ملے وہ. اللہ اکبر. اچھا چلو ہاتھ بلند ہو گئے تو ایک سطر اور کہتا ہوں. اس علی نے اس علی سے پوچھا تو جو کہتا ہے کہ علی تیری مائیں بن کے اترے, اس علی کو ہونا کیسا چاہیے؟ کٹتا ہے مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. اس علی نے اس علی کے جواب میں کہا تجھے ایسا بن کے جانا ہے زمانہ پوچھے میں رازق کیسا, وہ رزق دے کر بتائے کہ ایسا. جو کھاتا علی کا ہے, جو کھاتا علی کا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس یہ علی اس کی مائیں بن کے کعبہ میں اترا. ادھر علی اترے ادھر جبریل اترے. اللہ اکبر. ادھر علی اترے رسول کی خدمت میں جبریل اترے. اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہے میرے حبیب, اور اللہ کہہ رہے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے. دھیمے لہجے سے بات کہوں گا, پتہ لگے علم کی زور پہ بولتے ہو یا فکرے کے گلے کے زور پہ بولتے ہو. سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر آ جائے. آئے ہائے آئے ہائے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام کیا روح پرور ماحول میں ممبر دے دیا بھائی جان. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر تک آ جائے. علی کی ماں اٹھی, رسول نے جبریل سے پوچھا اچھا جبریل اس کی وجہ کیا ہے, کیوں میں اپنی چچی جان سے کہوں کہ سیدہ اٹھیے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ یعنی اپنے گھر چلے جائے. وجہ
کچھ باتیں ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں. اس لیے رسول نے سوال کیا تو جبریل آواز دے کے کہتے ہیں اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے. بات عقیدے والے سے ہے. 5 بندے بولے لیکن ستھرے بولے. سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے, اپنے گھر آ جائے اور اسے لے جائے, پیدا نہ کرے. آئے, پھر سنو جملہ میں کہوں گا, آئے اسے لے جائے. جبریل کسے؟ آواز آئی جو تیرے بستر پہ تو ہے, میرے پردے میں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ جی. لو جی, علی کی ماں پہنچی ہے کعبہ کے سامنے, بس فنشنگ ٹچ, آخری سرحد پہ آ گیا ہوں. 30-35 منٹ کی نظر تھی, درمیان میں سے چھوڑ دی ہے. وقت بچاؤں آپ کا بھی, اپنا بھی سفر مجھے بھی کرنا ہے, بھائیوں نے بھی نوکری کرنی ہے. یہ پیچھے منتے ہی نہ مانتے رہ جائیں, پتہ نہیں کب ممبر چھوڑے گا. امام حسین, بس میں بھائی جان آپ کی سوچ سے پہلے خالی ہو رہا ہے ممبر. امام حسین آپ کو سلامت. علی کی ماں پہنچی ہے کعبہ کے سامنے. یہ ہے سرجی تصویر کا ایک رخ. اب جو کربلا سے خیرات عطا ہوئی ہے اس کا میں جلوہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. تصویر کا دوسرا رخ سرجی کون سا ہے وہ سنیے, دونوں رخ مل جائیں گے, بات مکمل ہو جائے گی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ, علی کی ماں کعبہ کے سامنے. دوسرا رخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کیا تو اللہ کے کلام کو لہجہ دینے والی اللہ کی زبان نے پہلی کن کہی تو اللہ کا علم ارادے میں ڈھل کے مشیت بنا. مشیت نے قضا کے کشکول میں خیرات ڈالی, قضا نے قادر کو حکم دیا تو ہر طرف زندگی نے آنکھ کھولنا شروع کر دی. عرش کرسی لوح و قلم پہ مبنی کائنات کو خلق ہونا پڑا. پھر اس نے آسمان کی ردا کو بچھانا شروع کر دیا. پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا. پھر اس نے کائنات کے نظام کو فرشتوں کے حوالے کر کے اپنا ذکر یعنی اپنی تسبیح سکھا کے کائنات کو فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر اس نے زمین کا فرش بچھانا شروع کر دیا. پھر اس نے زمین کے سینٹر میں اپنا پہلا گھر کعبہ نازل کیا جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوب تھا جو 13 رجب اس میں اترا تھا. لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے وسط میں اپنا پہلا نام علی لکھا, پھر وہی کعبہ رکھا. اب کعبہ کسی کے انتظار کی ردا پہن کے اپنے منتظر کے نام کی تسبیح کر کے وقت گزارنے لگا. کعبہ کا انتظار سنو اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم و تبارک اللہ بیادہ الملک ہونے کے حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھا لیا, آدم بنا دیا. کعبہ انتظار کرتا رہا. اللہ کے مکمل نور کو آدم کی پیشانی میں دے کے فرشتے سجدہ کرتے رہے. کعبہ انتظار کرتا رہا. اپنے تاج پہ لکھے ہوئے اسماء الحسنی کی برکت سے نور کی کشتی آسمان کی ردا پہ لکیر کھینچ کے کوہ جودی کی چوٹی پہ اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم کے دم سے آگ ابراہیم پہ گلزار ہوتی رہی. کعبہ انتظار کرتا رہا. کائنات کی نمازوں کو معراج میں بدلنے والے کو یا رب کہہ کے موسیٰ طور پہ کلیم اللہ بنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر بطول ماں کی آغوش میں حقیقت الہیہ کا آخری مقرب سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمۃ اللہ کا تاج پہنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر پورے 500 سال بعد سورج کی کرنوں نے ایک روز ابو طالب کی حویلی کا طواف کر کے کائنات میں 17 ربیع الاول کا نور بکھیرا تو امینہ غیرت الہیہ سیدہ آمنہ کی آغوش میں اللہ کی مکمل حمد محمد بن کے نازل ہو گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر پورے 30 سال بعد پھر پورے, اب جو نہ بولا میرا حق کھائے گا, پھر پورے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے بے بدن کی بلندی کو علی کے بدن میں ڈھال کر نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. راضی ہو سب؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جس علی کی یہ عزت ہے نا اسی کی بیٹی جنگلوں میں رول رول کے مر گئی. بسم اللہ. مجلس کا اصل مقصد ہی رونا ہے, اصل مقصد ہی گریہ ہے. تو اور میں پیدا ہی غریب کے ماتم کے لیے ہوئے. سارا سال حسین کو روتے ہو,
آج اس بی بی کو رو لو کہ حسین بھی جسر روتا ہے. کائنات شب جمعہ شکریہ ادا کرتی ہے حسین کا. حسین نانا اور 1.25 لاکھ نبیوں کی صف کو لے کے پہنچتا ہے شام. عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم. بس 2 کے 2 لفظ اور اسی پہ میں منبر بھائیوں کے حوالے کروں. میری مصلی پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. ذاکری منوانے آیا ہوتا تو فضائل پہ چھوڑ کے جا چکا ہوتا، لیکن مجھے پرسہ دینا ہے. 15 رجب ہے اور آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں. آج اس کا جنازہ ہے جس نے 72 شہداء کو بے کفن چھوڑا تھا. مرحبا مرحبا. اعظم اللہ حضور. صدقے صدقے صدقے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ میرے عظیم بانیان جو نانا کے روضے پہ آدھی رات کو بسم اللہ بازو کھڑے کر کے رونے والے. ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے. جو نانا کے روضے پہ آدھی رات کو جاتی ہے، آج تیرے گھر میں صفحہ دن کو آئی ہوئی ہے. اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں غریب کے روضے سے معصوم. مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں، روحانیت بتا رہی ہے. سیدو غیر سیدو. بس 2 کے 2 لفظ. میرا اپنا بھی دل ہے کہ میں مصائب پڑھ جاؤں. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں. سطر تو میں کہہ جاؤں گا، پتہ نہیں کس کی ہائے اٹھے گی کس کی نہیں. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے. اصغر بھائی مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، شاید میرا لہجہ جناب کی گریے میں رکاوٹ بن گیا. چلو میں خیرات مانگتا ہوں شام کی ملکہ سے، اپنے پڑھنے کی تیرے رونے کی. بی بی تیری دعا سے جو پیدا ہوئے ہیں یہ، انہیں رونے کی خیرات عطا فرما، میری زبان میں تاثیر عطا فرما. 2 جنازے ایسے ہیں ورثاء نے دفنائے نہیں، امت سے چھپائے ہیں. پتہ کون کون سے؟ پہلا جنازہ نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا. پتہ کیا؟ 12واں امام پانی نہیں، خون رو رو کے پردہ غیب میں پانی کے بدلے خون روتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں. بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جسے 15 رجب شیعہ ہو کے بھی ہائے نہیں کرنی آتی. عظم اللہ حضور. صدقے صدقے صدقے. بھائی آپ گواہ ہیں، میں نے تو وہاں سے مانگی مصائب ہے، میں نے تو کربلا میں مانگی خیرات رونے کی ہے. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ آپ کا پرسہ. بسم اللہ بسم اللہ. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. سیدو غیر سیدو. 12واں امام پانی نہیں، خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. اگلا سلام پڑھتا ہے، فرشتوں کی تسبیحیں چھوٹتی ہیں، رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر. اب جتنے سیدوں مجھے معاف کر دینا. اگلا جملہ کائنات میں زلزلہ آتا ہے، نبیوں سے سجدے چھوٹ جاتے ہیں. 12واں پانی نہیں، خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر. پتہ نہیں امت نے حسین کی ماں پہ ظلم کیسا کر دیا. جتنی دیر زندہ رہی حسین سے چہرہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کتنے نرم مزاج عزادار بیٹھے. صدقے صدقے. پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، ورثاء نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے. یہ میرے ہم عصر جو نوجوان ہیں نا جنہوں نے کالج یونیورسٹی جانا ہے، ان سے سوال ہونے ہیں. تمہارے ذاکر نے ممبر سے یہ بات کی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے چاند یہ دلیل یاد رکھنا. اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ کتنا بڑا مظلوم ہے علی. جنازہ بطول کا 1 تھا، قبریں 40 بنائی. مرحبا مرحبا مرحبا. عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. کتنا بڑا مظلوم ہے. بسم اللہ. اگر 40 تھی تو ایک بھی آج کیوں نہیں دکھائی دے؟ ہائے 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 ہائے. بھائی کہہ رہا ہے علی نے 40 بنائی ہیں، مسلمانوں نے نظر تو ایک بھی نہیں آنے.
مرحبا مرحبا، سر پہ ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ رونے والا پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ رونے والوں بیت الاحزان کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ہیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ بھائی جان وہ لکھ رہے ہیں جب علی نے تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا ہے نا، علی جیسا امام قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے چیخ مار کے میرا امام رو پڑا۔ عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسہ دیا، مولا اس وقت بطول کی غربت کون سی یاد آئی ہے، چلو میں پہلے خود ماتم کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی عزادار نہ کر سکے، اللہ میرے ماتم کا ثواب اس حسینی کو دینا، آیا تو غریب کو رونے ہے نا۔ اور سیدو خیر سیدو، علی چیخ مار کے رو پڑے، آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ کیا بتاؤں، مجھے آج پتا چلا محمد کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ سیدہ تیرا ماتم قبول فرمائے، مجھے آج پتا چلا حسین کی ماں زخمی کتنی تھی۔ اور سیدو خیر سیدو، عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا علی بادشاہ نے نا بطول کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ دیا، اور رخسار رکھ کے نا علی رو رو کے، ہچکی بندی ہوئی ہے میرے امام کی، اور رو رو کے میرے امام فرما رہے بطول حق تو یہ تھا، یہ جملہ ٹھہر ٹھہر کے کہوں گا تاکہ دل پر اترے، بطول حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، ایک دفعہ کہو تو صحیح نا یا علی کاش تو نے خیمہ لگا دیا ہوتا، آج محمد کی بیٹی کی قبر دھوپ میں تو نہ جل رہی ہوتی۔ اور سیدو غیر سیدو، علی فرماتے ہیں بطول حق یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں پہ ماتم کرتا، میں رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا، مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اب وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو شیعہ تھا اور ہائے بھی نہ کر سکا۔ رونے والوں علی کی آوازیں سیدہ حق تھا، دن رات تیرے دکھوں پہ، تیرے زخموں پہ، تیری آہوں پہ، تیری سسکیوں پہ، تیرے ٹوٹے بازو پہ، تیرے ٹوٹے پہلو پہ، تیرے زخمی رخسار کا ماتم کرتا رہتا، لیکن بطول مجھے معاف کرنا، میری مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ بطول کی قبر میں گزرنے والے زلزلہ آیا، سیدہ کی آواز ہے یا علی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے۔ علی منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں بطول اب یہ جملہ ہر عزادار کی امانت ہے، اور رونے والا علی تڑپ کے کہتے ہیں سیدہ مجبوری یہ ہے شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے بسم اللہ بازو کھڑے کر کے رونے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے، حق تو یہی تھا، ہاتھ پکڑ لینا، ہاتھ پکڑ لینا۔ اور سیدو غیر سیدو، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا۔ ایک دفعہ سانس لے لو، ایک دفعہ سانس لے، بسم اللہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہے، بطول مجھے معاف کرنا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا۔ بھائی علی اصغر کربلا کہ میرے ہم سفر ہو، اجازت ہے میں اگلا جنازہ پڑھ دوں؟ مرتے ہو تو مر جاؤ، میں اب کیا کروں؟ اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے، منبر چھوڑنے سے پہلے میری لاش گھر جائے، 15 رجب بھی میں مصائب پڑھ کے زندگی مانگنی تو کیا فائدہ۔ رونے والوں دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلے دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں جن گودیوں میں ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس ذکر کا صدقہ مولا کوئی خالی دامن تیرے دربار سے نہ جائے۔ اور سیدو غیر سیدو، دوسرا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، پہلا محمد کی بیٹی کا، دوسرا ہے 6 مہینے کے علی اصغر کا۔ رونے والا زمانہ پوچھتا ہے شیعہ ماتم کیا کرتے ہیں، مر بھی جائے تو حق نہیں ادا ہوتا۔ کائنات میں وہ ماں تو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو، بندہ سر جھکا کے معافی مانگ لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ اور رونے والوں حسین ذوالفقار سے قبر بنا رہے تھے نا، اور رونے والوں حسین کے ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی، تلوار آواز دے کے کہتی اللہ آسمان سے اس کے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے لال کی قبر بنانے تو نہیں آئی تھی۔ حسین طلب کے کہتے تلوار کیا کرو، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا، ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے چاند کو قبر میں اتارا، مرتے
چھوڑتے ہو تو مر جاؤ، میں چھپا نہیں سکتا۔ ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ اب یہ جملہ میں پردے داروں کے حصے کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور سیدوں خیر سیدوں، جناب رباب کا کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ گجرے والے والوں بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ رباب آواز دے کے کہتے حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ اور رونے والوں ہاتھوں میں ریت اٹھا کے آسمان کو دے کے کہتے اللہ، اور میرا لال بڑا نرم ہے اور کربلا کی ریت بڑی گرم۔ اچھا سانس لے لو، آخری جملہ بڑا رو چکا ہے۔ تیرا امتحان لینا مقصد نہیں، مارنا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے، وہ اچھی عبادت ہو گئی ہے۔ اب بانی مجلس آپ سے بھی، عزاداروں آپ سے بھی، پردے داروں آپ سے بھی، سیدوں سے، امتیوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، عزاداروں سے، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا۔ ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، بھائی سمجھو تمہاری مرضی، لیکن ایک دفعہ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا۔ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، عزاداروں سے بھی، پردے داروں سے بھی، مشترکہ مجھے ہائے کر کے جواب دینا۔ جس کی ہائے نہ آئی میں سمجھوں گا سوال میرا پہنچا نہیں ہو سکتا۔ سوال میرا یہ ہے، ہائے کر کے جواب دینا۔ ماں اور باپ نے مل کے چھپایا، امت نے رہنے دیا۔ مرحبا 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 مرحبا، آ گئی ہے حسین کی ماں ذکر میں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والا جب شام غریبہ آئی ہے، رونے والا سروں کی گنتی ہوئی ہے۔ ایک حرامی کہتا ہے ہم نے مارے 72 ہیں، یہ ساری قطر کیوں ہے؟ ایک کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اوٹ سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا۔ حرامی کہتا ہے 100 نیزے والے لے آؤ۔ علی اصغر بھائی مجھے کربلا کی عزت کی قسم ہے، حرامی خالی ہاتھ نہیں تھے، 2 نیزے تھے ظالموں کے ہاتھ میں، کربلا میں نیزے مارتے آ رہے تھے۔ جملہ بدل دو، یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا۔ حضرت ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں ذاکری قوانین سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے اس روایت کو مسلسل پڑھ کے ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن بھائیہ میں رکا پتہ کیوں ہوں؟ ہے اجازت میں فکرہ کہوں، مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ کربلا کے ظاہر ہے گواہی دینا، حق بنتا تھا نا، ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، نیزے کو نکال لیتا۔ مجھے مظلوم کے جنازوں کی قسم ہے، حرام زادے نے نیزہ اکھاڑا نہیں، زور لگا کے اور دبایا ہے۔ ادھر نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اب جو حرامی نے نیزہ اکھاڑا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ کمینے نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنگھیا دیتی تھی۔ سیدہ رباب کی آواز ہے اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا۔ مومنین اطمینان رکھو، مجلس سزا جاری و ساری ہے۔